کیا گیا سورہ المومنون میں کہ کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، اسی کو پکارا جائے اور اسی کی نظر و نیاز اور منت منوتی دی جائے. یہ سورہ المومنون میں بیان کیا گیا اور ابتدا یوں ہوئی قد افلح المومنون، ماننے والے ہی کامیاب ہو گئے، فلاح ماننے والوں کو ملی ہے، یعنی جو اللہ کی وحدانیت پہ سچا اور پکا ایمان لاتے ہیں فلاح اور کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے. سورت ختم ہو رہی ہے تو بالکل آخر میں فرمایا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربی انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین. ابتدا تھی ماننے والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، انتہا ہے انہ لا یفلح الکافرون، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے کبھی فلاح نہیں پاتے. انکار کس کا ہے جی؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اقرار و انکار اس کا کہ جی ساری کائنات سے اللہ بلند، تعال اللہ الملک الحق جو سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، رب العرش الکریم عزت والے عرش کا مالک ہے. من یدعو مع اللہ الہا آخر، جس نے بھی اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کے پکارنا شروع کر دیا، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی دلیل بھی اس پر موجود کوئی نہیں ہے ہی، شرک کی کہاں دلیل ہے. فإنما حسابہ عند ربی، اس کا حساب اس کے پروردگار کے ہاں نتیجہ یہ نکلے گا انہ لا یفلح الکافرون. یہ انکار کرنے والا ہوا اور انکار کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں ملتی. میرے محبوب ان کے انکار سے غم زدہ نہ ہونا. قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو یہ وظیفہ کیا کر، رب اغفر اللہ مجھے معاف کر دے، وارحم اللہ مجھ پہ مہربانیاں فرما، انت ارحم الراحمین تو بڑا ہی مہربان ہے. یہ ہے سورہ مومنون کا اختتام. سورہ نور میں یہ بتلایا جائے گا اگر دنیا میں تم نے بھی انتہائی سچائی سے یہ کہنا شروع کر دیا نا اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، ایک اللہ کی پکار تم نے بھی شروع کر دی، ایک اللہ کی سچی بندگی تم نے شروع کر دی، اس میں رلا نہ ڈالا. رلا ڈالنے والے دا ہو رہے، ادھر بھی کر لیا ادھر بھی کر لیا، ادھر بھی مل گئے ادھر بھی مل گئے، اپنا بھی پوج لیا دوسرے بھی پوج لیے، ان کی بات نہیں. فرمایا تم اللہ کی بندگی کرنے میں کھڑے ہو گئے، سچے ہو گئے، خدا کی بندگی میں رلا نہ ڈالا، شرکت کسی طرح بھی برداشت نہ کی، تو پھر تمہارا معاملہ بھی وہی ہوگا جو میرے محمد کا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے لیے تو میرے محمد نے وطن چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی جرم نہیں تھا. مکہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہی تو قصور تھا. مکے والے کہتے ہمارے معبودوں کو بھی پکار لیا کر اگر یہاں رہنا ہے تو،
ہم میں رہنا ہے تو ہمارے معبودوں کو بھی پکارنا ہوگا. پر میرا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک اللہ کو پکاروں گا, اسی کی دعوت تمہیں بھی دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ زندگی بھر اسی کی دعوت دیتا رہوں گا. چنانچہ تصادم میں آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا, مدینے میں آئے تو مدینے میں بھی یہود کے قبائل, ان میں بظاہر کچھ لوگ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اندر سے منافق تھے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے پکارنے والے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے پکارنے والے وہ موجود تھے منافقین. ان منافقین نے بھی منصوبہ بندیاں شروع کر دی, اور ایک رب کی طرف پکارنے والا اسے کس طرح بدنام کیا جائے, یہ مخلوق میں بدنام ہو جائے, یہ مخلوق میں اس طرح بدنام ہو جائے کہ اس کی بات سنے ہی کوئی نہ, اور یہ ایک اللہ کی پکار, ایک رب کی بندگی کا معاملہ ٹھپ ہو جائے. چنانچہ مدینے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملے شروع ہو گئے. آپ کی عزت پہ یوں حملہ کیا, سیدہ عائشہ صدیقہ, اما عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے الزام لگا دیا. فرمایا یہ سورہ نور میں بتلایا گیا, سچی بندگی ایک اللہ کی کرنے لگ جاؤ گے تو پھر سچے مشرک تمہیں معاف نہیں کریں گے. ہاں دونوں طرف سچائی ہو نا تو پھر تصادم ہوتا ہی ہوتا ہے. پھر میرے محمد جیسے شریف کو بھی, کائنات کے سب سے بڑے شریف کو بھی وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور عزت پر بھی حملے ہوتے ہیں. میرے نبی کی ازواج زوجہ محترمہ ام المومنین, سارے مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ پہ الزام لگ رہا ہے. یہ الزام کیوں لگ رہا ہے؟ منافق اس کام کو روکنا چاہتے ہیں. محمد کے گھر پہ حملہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم, گھر سے بدنام ہوگا. جہاں توحید بیان کرے گا لوگ کہیں گے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لینا, تیرے گھر کا معاملہ کیا ہوا ہے, تیرے گھر کے معاملے بگڑے ہوئے ہیں, لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے. فرمایا یوں تمہیں بھی اس قسم کے صدمے آئیں گے, تم پر بھی الزام لگیں گے, تمہاری عزت کو بھی اچھالا جائے گا. یہ دونوں صورتوں کا مضمون کا ربط ہے. سورت کا شان نزول بھی سن لیجئے. سورت کیوں اتری؟ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے, غزوہ بنو مستلق. اور آپ کا معمول مبارک یہ تھا جب جہاد پہ جنگ کے لیے باہر تشریف لینا جانا چاہتے, ازواج مطہرات کے نام قرآن دازی ہوتی, جس کا نام قرے میں نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ان کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اس غزوے پہ جانے لگے آپ نے قرآن اندازی فرمائی تو میرا نام نکل آیا, لہذا مجھے حکم ہوا کہ تم تیار ہو جاؤ, تم نے جہاد میں ساتھ جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری ہو گئی. اب جہاد سے فارغ ہوئے, واپس آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ مدینے سے ذرا دور ایک جگہ رات کے پچھلے حصے میں پڑاؤ ڈالا. مجاہدوں کو کہا ذرا استراحت کر لو, جنگ کے تھکے ہوئے, جنگ کے ماندے. فرمایا رات کو استراحت کر لو, صبح سویرے اٹھیں گے, نماز پڑھ کے سفر اپنا جاری کر لیں گے, ذرا آرام بھی ہو جائے گا. سب لوگ آرام کر کے اٹھے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, میں بھی ساتھ تھی اور میں ایک کجاوے پہ تھی اور پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے اور ہم ہودج پہ ہوا کرتی تھیں. ازواج مطہرات یا عورتیں جو ساتھ ہوتی, جس کو کجاوا کہتے ہیں, عربی میں ہودج کہتے ہیں, کجاوے میں ہوا کرتی تھیں. کجاوے پہ بھی پردہ ہوا کرتا تھا. اور خود عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس زمانے کی عورتیں موٹی نہیں ہوا کرتی تھیں, موٹی تازی, وہ مشقت کیا کرتی تھیں, وہ ہاتھوں سے محنت کیا کرتی تھیں, وہ مجاہدہ ہوا کرتی تھیں. اس لیے عام عورتوں میں بھی موٹاپا نہ ہوا کرتا تھا. اور میری تو عمر بھی تھوڑی تھی, میرا تو بچپنا تھا, ابھی میرے وزن کا تو کچھ تھا ہی نہیں, میں بالکل دبلی پتلی اور میرا وزن معمولی سا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا قافلے کو وہاں سے کوچ کرنے کا. میں باہر گئی ہوئی تھی قضائے حاجت کے لیے اور واپس آئی. ابھی قافلہ نہ چلا تھا تو واپس آئی. اچانک میرا ہاتھ میرے سینے پہ لگا تو میرا وہ یمنی ہار نہ تھا، وہ گویا باہر کہیں ٹوٹ کے گر پڑا ہے. میں نے کسی کو بتلایا بھی نہیں ہے. شور و غل ہوگا، میں دوڑ پڑی کہ ابھی جہاں سے جن پاؤں پہ گئی ہوں وہاں ہی کہیں موجود ہوگا. باہر جو قضائے حاجت کے لیے ضرورت کے لیے گئی تھی گئی تو مجھے ہار تو وہاں مل گیا، لیکن جب واپس پہنچی تو وہاں سے قافلہ جا چکا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام نے عائشہ صدیقہ کے کجاوے کو اونٹ پہ رکھ دیا. اوپر پردہ تھا، ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے. خود کہتی ہے نا وزن تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، میرا بچپنا بھی تھا، میں دبلی پتلی تھی، عام عورتیں بھی موٹی نہیں ہوا کرتی تھی، کسی کو احساس کوئی نہیں ہوا کہ یہ خالی کجاوا ہے یا اس میں عائشہ موجود ہیں. میں تو باہر گئی ہوئی تھی، جب میں واپس آئی تو اب قافلہ تو وہاں موجود نہیں ہے. اب پریشان ہو گئی. عورت ذات تھی، پیچھے تو دوڑ نہ سکتی تھی، قافلہ دور نکل چکا ہے. مجھے ذرا دیر لگ گئی ہار تلاش کرنے میں، رات کا موسم تھا. میں نے سوچا اگر میں جاؤں راستہ بھول جاؤں پھر وہ مجھے تلاش کرنے واپس آئیں، مصیبت بن جائے گی، مجھے یہاں ہی ٹھہر جانا چاہیے. کہتی ہیں میں نے وہاں ہی پردہ کر لیا اور بیٹھ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام یوں فرمایا کرتے تھے کہ جہاں قافلہ ہوتا قافلے سے پیچھے بھی ایک آدمی موجود ہوا کرتا تھا. تقریباً جس وقت قافلے نے یہاں سے کوچ کرنا ہے تو وہ پچھلے پڑاؤ سے کوچ کر کے یہاں پہنچتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ قافلے میں سے کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی اسلحہ کوئی ہتھیار کوئی چیز رہ جائے تو پیچھے آنے والا اس چیز کو سنبھال لے. صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. صفوان نام ہے، صاد فے وا الف نون. ان کی ڈیوٹی پیچھے تھی. یہ بھی اسی وقت اپنے اس پڑاؤ سے چل پڑے جہاں پیچھے تھے. جس وقت یہ قافلہ آگے چلا، یہ صبح کے وقت اب روشنی ہو چکی ہے، میں تو وہاں ہی بیٹھی ہوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی ہوں. صفوان آیا. صفوان نے دور سے دیکھا کوئی چیز ہے، قریب آیا تو وہ پہچان گیا. عائشہ فرماتی ہیں یوں تو میں پردے میں تھی، لیکن جب پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا تو صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا کہ یہ عائشہ صدیقہ ہی ہو سکتی ہیں. اس قد کی، اس کاٹ کی، اس دبلے پتلے جسم کی، پردے میں بیٹھی ہیں. کہتی ہیں میں نے حضرت صفوان کی زبان سے سوائے اس لفظ کے اور کوئی لفظ نہیں سنا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں صفوان کی زبان سے بس یہی کلمہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بار بار پڑھ رہے تھے کہ یہ عجیب حادثہ. عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی ہیں اور قافلہ چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، سارے صحابہ کوچ کر گئے ہیں. اور اکیلی عائشہ، نہ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے اسے کچھ بتایا. بس اس نے اونٹنی کو بٹھایا میرے قریب اور اس کا گھٹنا باندھ دیا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اونٹنی پہ بیٹھوں. میں اونٹنی پر بیٹھ گئی اور اس نے آگے سے رسن پکڑی اور چل دیا، لیکن زبان سے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا. دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مدینے کے قریب پہنچے. مدینے کے قریب آپ نے پڑاؤ رکھا کہ ذرا تیاری ہو جائے، اپنے آپ کو سنبھل لیجیے، اب شہر میں داخل ہونا ہے. اور ہم بھی پیچھے سے پہنچ گئے. اب پتہ لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوہو عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کجاوا تو خالی تھا، عائشہ تو پیچھے رہ گئی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باہر ضرورت کے لیے گئی تھی، میرا ہار گم گیا تھا، میں دوبارہ پھر اس کے تلاش کرنے چلی گئی اور تلاش میں کچھ وقت لگ گیا اور سارے کا سارا قافلہ وہاں سے کوچ کر کے آ گیا، میں وہاں ہی بیٹھ گئی، صفوان ابن معطل آئے تو میں اونٹنی پر بیٹھ کے آ گئی، سوائے انا للہ کہ میں نے اور کوئی بات نہیں سنی، میں پردے میں آ رہی ہوں۔ بات تو اتنی تھی، معاملہ تو اتنا تھا، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، منافقوں کے سردار کو یہ بات پتہ لگی تو اس نے یہ بات اڑانی شروع کر دی، صفوان ابن معطل پر بھی الزام لگا دیا، عائشہ صدیقہ پر بھی الزام لگا دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک صحابی رسول ہے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ لگی، آپ بھی پریشان ہیں، آپ بھی غم زدہ ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن منافقوں نے تو مدینے کو بھٹی بنا دیا نا، جہاں کوئی مومن ہوتا تو وہاں پہنچ جاتے منافق اور کہتے لو جی یہ واقعہ بھی عائشہ صدیقہ تو صفوان کے ساتھ آ رہی تھی، پیچھے کیوں رہ گئی ہیں جی؟ یہ اس قسم کی باتیں، بےہودہ باتیں اور الزام تراشی اور بہتان بازی کرنے لگ گئے۔ اب مومنوں کی ایک جماعت بھی ایسی ہیں، بڑے مخلص، بڑے نیک اور اللہ ان کی تعریفیں کرنے والا، لیکن نہ تائید کرتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں۔ منافقوں کی بات سن کے چپ کر گئے، چپ لگ گئی، آگے سے جواب کوئی نہیں دیتے۔ ایک گروپ تو یہ بن گیا نا جی، سنتے ہیں منافقوں کا پراپوگنڈا اور منہ توڑ جواب نہیں دیتے بلکہ چپ کر جاتے ہیں۔ ایک گروپ یہ بن گیا مومنوں میں سے، اور ایک گروپ مخلصین مومنین وہ پراپوگنڈے سے متاثر ہو گئے، منافقین کا پراپوگنڈا سنا تو وہ بھی ان کے ساتھ کچھ باتیں کرنے لگ گئے۔ وہ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کا سگا بھانجا مصطح ابن اساسہ ہے، اور ایک شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت بھی ہے۔ یہ حسان ابن ثابت بھی پراپوگنڈے سے متاثر ہو گیا، اور حضرت ابو بکر کا سکا بھانجا جس کی رشتہ دار ہے عائشہ صدیقہ، یہ بھی پراپوگنڈے سے متاثر ہو گیا۔ ہیں دونوں بڑے مخلص صحابی، بڑے پکے اور سچے مومن ہیں، ان کی زبان سے بھی کچھ باتیں نکلنے لگ گئیں، اور باقی منافقوں نے تو پرزور پراپوگنڈا شروع کر رکھا ہے، الزام تراشی اور بہتان لگانے شروع کر رکھے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں آتے ہی بیمار ہو گئی تھی، پر مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، بس اتنا مجھے احساس ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق گھر تشریف لاتے ہیں، سلام کہتے ہیں مجھے، اور سلام کہہ کے پوچھتے ہیں گھر والوں آپ کا کیا حال ہے، آل بیت تمہارا کیا حال ہے، لیکن وہ محبت، وہ پیار، وہ نرمی میں نہیں دیکھتی جو عام بیمار ہوتی تو رسول اللہ کی طرف سے مجھے ملا کرتی تھی، وہ نرمی اور وہ عقیدت نہیں مل رہی۔ میرا احساس تو جاگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پر مجھے کوئی پتہ نہیں، وقت گزر رہا ہے اور یہ پراپوگنڈا تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے، مدینے میں جگہ جگہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلا لی، میٹنگ بلا لی۔ میٹنگ میں حضرت اسامہ بھی موجود ہیں، رسول اللہ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں۔ علی بھی میٹنگ میں موجود ہے، عمر بھی میٹنگ میں موجود ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ نے اسامہ سے پوچھا، اسامہ تم کیا کہتے ہو اس معاملے میں؟ حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے گھر والے ہیں، ہماری زبان تو زیب بھی نہیں دیتی کہ اما عائشہ پر کوئی بات کہی جائے۔ حضرت علی سے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دل سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے تو کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں نا آپ کے لیے. حضرت علی نے یہ الفاظ کہہ دیے. عمر فاروق سے جب آپ نے پوچھی بات، عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ عائشہ آپ کے نکاح میں آپ کی مرضی سے آئی یا اللہ نے آپ کے نکاح میں بھیجی؟ آپ نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی تو چلانے والا نہیں ہوں، میں محمد تو اس وقت تک بولتا بھی نہیں ہوں جب تک میرے اللہ کی مرضی نہ ہو. عائشہ اللہ کی مرضی سے میرے نکاح میں آئی ہے، میں نے خود نکاح نہیں کیا. اب عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ اپنے نبی کے لیے ایسی غلط عورت کیسے چن سکتا ہے؟ میرا تو دل صاف ہو گیا. اللہ نے اگر آپ کے نکاح میں بھیجی ہے تو پھر اللہ جانتا ہے عائشہ بالکل پاک صاف ہے. اور حضرت علی نے مشورے میں یہ بات بھی کہی تھی، عائشہ کی خادمہ، عائشہ کے پاس رہنے والی 24 گھنٹے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی پوچھ لیجئے. آپ نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ عائشہ اتنی پاک باز عورت ہے، زندگی بھر میں نے عائشہ پہ کبھی شک و شبہ کی گنجائش ہی محسوس نہیں کی. ہاں اتنی سی بات ہے کہ عائشہ ذرا بچی ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے تو بعض اوقات بکری آ کے کھا جایا کرتی ہے. اتنی سی بات تو مجھے معلوم ہے. باقی عائشہ کا کریکٹر اتنا صاف ہے کہ کبھی ذرہ بھر بھی کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورے بھی کر رہے ہیں، پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، لیکن یہ بخاری شریف کا واقعہ بتلا رہا ہے. ان لوگوں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے، اپنے عقیدے درست کرنے چاہیے. حضرت علی سے جب آپ مشورہ کر رہے تھے تو حضرت علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاضر ناظر بھی ہیں اور آپ عالم الغیب بھی ہیں، یعنی جہاں عائشہ تھی آپ بھی تو وہاں موجود تھے نا. حاضر ناظر کسے کہتے ہیں؟ جو ہر جگہ موجود ہو. عائشہ ہار ڈھونڈنے گئی تو اللہ کے نبی آپ بھی وہاں موجود، حاضر ناظر جو ہوئے. عائشہ صفوان کے ساتھ آئی تو آپ بھی حاضر ناظر، آپ بھی تو ساتھ موجود تھے نا. عالم الغیب بھی آپ ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، آپ سے کوئی چیز مخفی ہے؟ حضرت علی نے یہ بات نہیں کہی. معلوم ہوتا ہے علی کا یہ عقیدہ نہیں، ابو بکر کا بھی یہ عقیدہ نہیں، عائشہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ نبی حاضر ناظر بھی ہوتا ہے، نبی عالم الغیب بھی ہوتا ہے. اسامہ کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے، حضرت بریرہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، عمر فاروق کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا کسی صحابی کا تو وہ کہہ دیتا یا رسول اللہ آپ غمزدہ کیوں ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ تو حاضر ناظر ہیں، آپ تو عالم الغیب ہیں. عائشہ جہاں گئی جہاں تھی آپ بھی تو وہاں موجود تھے نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے عائشہ کے بارے آپ لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ عالم الغیب جو ہوئے، عالم الغیب سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی. پر ایک صحابی نے بھی 40 دن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا. مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد ذرا حضرت عائشہ صدیقہ کی صحت سنبھلی. ایک دن باہر جا رہی ہے حضرت ام مستہ کے ساتھ، حضرت مستہ ابن اساسہ کی والدہ کے ساتھ باہر گئیں. گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے. باہر جو گئیں تو حضرت ام مستہ کی چادر پاؤں سے ٹکرائی اور گری، اور گر کے لفظ کہے تائسہ مستہ، ہلاک ہو جائے مستہ. حضرت عائشہ صدیقہ چونکی اور کہا تم نے جس آدمی کو بد دعا دی ہے تم جانتی ہو یہ بدری ہے، یہ بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے. کتنا غلط لفظ تم نے زبان سے نکالا ہے، تائسہ مستہ، مستہ ہلاک ہو جائے. ام مستہ کہتی ہیں تمہیں پتا نہیں میرے بیٹے نے کیا طوفان باندھ رکھا ہے عبداللہ ابن ابی سے سن کے. عائشہ کہتی ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں. اب ام مستہ نے ساری کہانی سنا دی. یہ الزام لگایا گیا ہے تم پہ، تم پر بھی اور صفوان ابن معطل پر بھی یہ الزام ہے.
اب تو عائشہ کہتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ عائشہ فرما رہی ہیں, بخاری کی حدیث ہے, مومنوں کی ماں ہے, سب سے بڑی ولیہ ہے, اس سے بڑی ولیہ اور کوئی نہیں, پر کہہ رہی ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا پہلے. معلوم ہوتا ہے عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. بتلائے تو پتہ لگتا ہے, نہ بتلائے تو پتہ. اس ایک واقعے سے اگر کوئی ذرا غور و فکر کرے تو عقیدہ درست ہو سکتا ہے کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے اور حاضر ناظر بھی اللہ. ہر جگہ موجود ہونا, ہر چیز کو جاننا, یہ خاصہ ہی اللہ کا ہے. کسی اور میں یہ ماننے لگ جاؤ گے تو اللہ کی صفتیں کسی اور میں مان لے گی, یہی شرک ہے کہ اللہ کی صفتوں میں تم نے غیروں کو شریک بنانا, چاہے نبی کو مانو, چاہے ولی کو عالم الغیب مانو, حاضر و ناظر مانو, یہ اللہ کی صفات میں مشارکت ہو جائے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا, جب پتہ لگا اب تو حالت یہ بن گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں, بارش کی طرح جھڑیاں برس رہی ہیں. یہ الفاظ کی دنیا میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. یہ تو وہی آدمی جس کے سر پہ ایسا قصہ, ایسی کہانی آ گئی ہو کہ وہ معصوم ہو, وہ پاک باز ہو, اور اس پہ جھوٹا الزام لگ گیا ہو اور بہتان کسی نے باندھ دیا ہو. اب اس کی راتیں جس طرح رو رو کے گزرتی ہیں یہ وہی جانتا ہے, عام آدمی اس کو نہیں جانتے کہ یہ کیا حالت ہو جاتی ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی, یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب ماں باپ کے گھر گئیں, ماں نے ساری بات وہی جو ام مستہ نے سنائی تھی ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی سنا دی. ہاں بیٹی معاملہ تو یوں ہے, مدینے کی گلیوں میں چرچے ہیں, تجھ پر الزام لگ رہا, پر گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. ہائے اماں پریشان کیوں نہ ہوں, کیوں نہ غمزدہ ہوں, میری عزت کو مدینے کی گلیوں میں اچھالا جا رہا, جبکہ میں بے گناہ ہوں, میں معصوم ہوں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے کوئی غلطی نہیں کی. لیکن منافق اور ان کے ساتھ کچھ مومن بھی مخلص بھی لگے ہوئے, حسان ابن ثابت بھی ساتھ لگ گیا, مستہ ابن اساسہ بھی ساتھ لگ گیا, کچھ اور بھی ساتھ لگ گئے ہیں, اور کچھ وہ مومنین جو چپ ہیں, پراپیگنڈے کا جواب زوردار انداز سے نہیں دیتے. یہ عجیب معاملہ بن گیا ہے. اماں حضرت عائشہ صدیقہ کی اماں کہتی ہیں بیٹی جو اتنی حسین و جمیل عورت ہو, جس سے خاوند اتنی محبتیں کرتا ہو اور اس کی شوقیں بھی موجود ہوں, تو اس پر اس قسم کے الزام لگتے ہی رہتے ہیں. فکر نہ کر, پریشان نہ ہو. پر عائشہ صدیقہ بے کب اس بات کا اثر, کہتی ہیں میں دن بھی روتی تھی اور رات کو بھی روتی تھی, مکان کے ایک کونے میں اپنے اللہ سے التجائیں کرتی تھی, میرے اللہ میں مظلوم ہوں, میں بے گناہ ہوں, میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی. ایک دن میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, میرے پاس بیٹھ کے سلام کہا, میں نے جواب دیا, اور سلام کہنے کے بعد آپ فرمانے لگے عائشہ بعض اوقات کسی بندے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے, نادانستگی سے غلطی ہو جاتی ہے, نادانی سے غلطی ہو جاتی ہے. اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے, توبہ کی جائے. عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا اقرار کر لیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے, توبہ کیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی تو کہتی ہیں اب تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ میرا جگر ٹکڑے ہوتا تھا, میرا کلیجہ باہر آنے کو تھا کہ میرے محبوب کو بھی اب مجھ پہ شک ہونے لگ گیا ہے. اور میرے آنسو کہتی ہیں پہلے جو ندیاں بہ رہی تھیں فوراً خشک ہو گئے, ایسے پتہ لگا جیسے آنسوؤں کا پیچھے خزانہ ہی ختم ہو چکا ہے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھا, اپنی ماں کی طرف دیکھا, اپنے باپ کی طرف دیکھا, وہ بھی موجود ہیں. میں نے باپ کو کہا ابا جی آپ رسول اللہ کو کوئی جواب دیں. آپ نے فرمایا بیٹی رو رہے ہیں, بیٹی میں کیا جواب دوں. پھر میں نے اماں کی طرف دیکھا, اماں جی تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس بات کا جواب دینا. اماں نے کہا بیٹی میں کیا جواب دے سکتی ہوں. کہتی ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور میں اس وقت کہنا چاہتی تھی
حضرت یعقوب کا نام لینا چاہتی تھی کہ میرا حال تو وہی یعقوب علیہ السلام کا حال ہے، لیکن یعقوب نام بھی میرے ذہن میں نہیں رہا تھا، اور میں نے کام یوں چلایا کہ میرا حال میرے سردار ابو یوسف والا ہے۔ ابو یوسف لفظ کہہ کے میں نے گزارا کیا، یعقوب نام بھی مجھے نہیں آ رہا تھا، اتنا غم اور اتنی مصیبت مجھ پہ تھی۔ فرمایا اگر میں جھوٹ بول دوں اور میں کہہ دوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ممکن ہے آپ مان جائیں، اور میں کہوں کہ میں معصوم ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھ میں کوئی غلطی نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ممکن ہے آپ نہ مانیں۔ میں کچھ بھی نہیں کہتی، نہ کہتی ہوں میں بے گناہ ہوں اور نہ کہتی ہوں میں گناہ گار ہوں، بس ایک ہی لفظ کہتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میری طرف سے صبر جمیل ہے اس دکھ میں، ایک مصیبت میں، بڑی مصیبت ہے، بڑا غم ہے مجھ پر، اور میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں۔ جو کچھ میرے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے، میرا اللہ میری مدد فرمائے گا، میرے دکھ کو زائل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں ہی بیٹھے ہیں، میں نے اچانک رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آثار وہ نمودار ہونے لگ گئے جو وحی کے آثار ہوا کرتے ہیں، اور وحی کے آثار یوں ہوتے تھے۔ عائشہ خود فرماتی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت سردیوں کا موسم بھی ہوتا نا، برف برس رہی ہو، رسول اللہ پہ وحی اترنا شروع ہوتی ہے تو آپ کے چہرہ انور پہ موتیوں کی طرح، چاندی کی طرح چمکتے ہوئے سفید پسینے کے یوں قطرے گرنے لگ جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیفیت دیکھی کہ سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا، اور چاندی کے قطروں کی طرح رسول اللہ کے چہرے سے پسینے کے قطرے نیچے آنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ اب رسول اللہ پہ وحی نازل ہو چکی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا قرآن میرے حق میں اتر آئے گا، میرے خیال میں نہیں تھا۔ میں یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ اپنے نبی کے دل میں میرے بارے بات ڈال دے، یا خواب میں کوئی بات بتلا دے۔ یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ رسول اللہ پہ میرے لیے کوئی سورت اترے گی، کوئی قرآن کی آیت اترے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے اس معاملے میں ذرائع فاقے میں آئے، یعنی وحی اتری، تو آپ کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل گیا، اور آپ نے فرمایا، ابشری یا عائشہ، عائشہ تجھے بشارت ہو، خوش ہو جا عائشہ، تیری صفائی تو عرشوں والے نے عرشوں سے اتار دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اماں حضرت اسماء کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، عائشہ قومی لسیدکم، عائشہ اپنے سردار کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں شکریہ اس مالک و خالق کا ادا کروں گی جس نے مجھ بے گناہ کے بے قصور کی صفائیاں عرشوں سے اتاری ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سجدے میں چلی جاتی ہیں، رب کا شکریہ ادا کرنے لگ جاتی ہیں، اور ادھر سورہ نور نازل ہو گئی، سورہ نور نازل ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نور لگ گئے۔ یہ ہے سورہ نور کا شان نزول، یعنی سورہ نور اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں اتاری ہے۔ عرشوں سے حضرت اما عائشہ کی صفائی اتری کہ اما عائشہ بے گناہ ہے، جھوٹ کہنے والے، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منہم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ میں وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب آپ کے گھر والوں پر بہتان باندھا،
یہ طوفان باندھا، یہ الزام باندھا، عصبۃ منہم، انہی منافقوں کا ایک گروپ ہے، منافق ہے یہ منافق، لا تحسبوہ شرا لکم، اپنے لیے ایسے شر گمان نہ کرنا۔ واہ میرے مولا، فرمایا یہ جو الزام لگا ہے نا اس کو شر گمان نہ کرنا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اگر یہ الزام نہ لگتا عائشہ پر تو سورہ نور عائشہ کے حق میں آسمانوں سے کیسے اترتی؟ گویا پوری قرآن کی سورت عائشہ کے حق میں اتر آئی ہے تو یہ خیر بنی نا۔ اور پھر سورہ نور میں باقی جتنی مومنہ عورتیں ہیں ان کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے قانون اتار دیے گئے ہیں، قوانین اترے ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے، اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے قوانین اتارے گئے ہیں، تو یہ خیر ہے، شر نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا والذی تولا کبرہ منہم، جس نے یہ سب سے بڑا طوفان باندھا یعنی عبداللہ ابن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اچھا عائشہ کی اگر عزت دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے آسمانوں سے آواز دی، وحی آ چکی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ اگر عائشہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میرا محمد پاکیزہ ہے اور معصوم ہے، اللہ نے اس کی بیوی بھی ایسے ہی چن کے اس کے لیے لائی ہے، عائشہ صدیقہ۔ اور ساتھ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کچھ بھی منافق بکواس کر رہے ہیں عائشہ بالکل اس سے بری و ذمہ ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ آئندہ بھی کوئی کسی سے ایسے لوگوں سے، نبی کے یاروں نبی کے گھر والوں سے کوئی خلاف اولا بھی ہو جائے تو اللہ کی معافیاں اور قیامت کے دن اللہ رزق کریم ان کو عنایت فرمائیں گے۔ یہ آیتیں اتری عائشہ صدیقہ کی صفائی میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہے شان نزول اس سورت کا۔ اب سورت کا مضمون تھوڑا سا، سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ چلتا ہے ابتدا سے لے کر 7ویں رکوع تک، جہاں تک 7واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ اس پہلے حصے میں پہلی آیت ہے تمہید، ترغیب الی القرآن، قرآن کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ خدا کا خط ہے، یہ اس مالک و خالق نے بھیجا ہے، قدر کرو اس کی۔ یہ پہلی آیت۔ اور اس کے بعد 4 قوانین، 4 احکام اصلاح معاشرہ کے لیے نازل ہوئے ہیں، 4 احکام اصلاح معاشرہ کے لیے۔ اور پھر 4 احکام کے بعد زجریں شروع ہو گئی ہیں 3 گروپوں کے لیے، بڑی وعیدیں اور زجریں ہیں، منافقین کے لیے بھی جنہوں نے الزام تراشی کی، اور جو الزام تراشی کر سن کے مومن خاموش رہے ان کے لیے بھی بڑی زجریں ہیں، اور وہ منافقین کے ساتھ لگ جانے والے یعنی تیسرا گروپ جو ان سے متاثر ہو کے باتیں کرنے لگ گئے ان کے لیے بھی بڑی زجریں ہیں۔ 3 گروپوں کے لیے ان 4 قوانین کے بعد زجرات ہیں بڑی۔ اور پھر اس کے بعد ان زجرات کے بعد 6 قوانین اور ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے۔ 4 پہلے تھے، درمیان میں زجرات آ گئی ہیں، اور آگے 6 قوانین پھر اور نازل کر دیے گئے ہیں، وہ بھی اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ اور ان 10 قوانین کے بعد آگے اصل مسئلہ جس کی وجہ سے منافق الزام لگا رہے ہیں، جس کے لیے کافر رسول اللہ کی عزت کو اچھالنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ توحید تمثیل سے، مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ اور مثال سے بیان کرنے کے بعد دوسرا حصہ، اور اس توحید کے لیے ساتھ 3 دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں، دلائل عقلیہ، اور ایک دلیل نقلی بھی بیان کی گئی ہے مومنین و سابقین سے،
مسئلہ توحید بھی اور 4 دلیلیں بھی، ایک نقلی یعنی منقولی اور 3 عقلی دلیلیں۔ دوسرا حصہ جب شروع ہوا تو دوسرے حصے میں بھی یعنی یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بھی 3 قوانین بیان ہوئے ہیں، وہ بھی اصلاح معاشرہ کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساری صورت تقابل بین المومنین والمنافقین ہے۔ منافقین جنہوں نے پراپیگنڈا کیا تھا، الزام باندھا تھا، ان کے لیے وعیدیں ہیں اور ان کی بری عادات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ مومنین کی اچھی صفات کا تذکرہ ہے، یعنی یوں تقابل چل رہا ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بتلایا گیا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے محمد کو یوں نہ پکارا کرو، نام نہ لیا کرو، یا محمد نہ کہا کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول یعنی ایک دوسرے کو او فلانے کہتے ہو، میرے محمد کو یوں نہ پکارا کرو، یا محمد کہہ کے نہ پکارا کرو۔ یہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتلایا گیا ہے۔ یہ ہے ساری صورت کا خلاصہ، ساری صورت کا مضمون۔ اب اس کو تھوڑا سا ذرا چھیڑ لیتے ہیں، ٹائم پہ جی ہے تھوڑا جی ٹائم ہے، تھوڑا جا چھیڑ لئیے صورت نو۔ 4 قوانین، پہلی تمہید تھی نا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ صورت ہے، یہ سورہ نور، یہ عام کسی کی بات نہیں۔ انزلناہا، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی اللہ کا حکم نامہ ہے، پیغام ہے۔ وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے تم پر اس کے سارے احکام فرض کر دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، واضح آیات اس میں ہم نے اتارو، نصیحت پکڑو اس سے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ پہلی آیت کے بعد پہلا قانون شروع ہو گیا جی، پہلا قانون بیان کیا ہے جی اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کو پاک کرنے کے لیے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ میں بدکارہ عورت اور بدکار مرد، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، مرد بدکار ہو تو اسے بھی، عورت بدکارہ ہو تو اسے بھی 100 کوڑے لگائے جائیں۔ فاجلدوا میرتا وقت، فاجلدوا ہر ایک کو کوڑے لگائے جائیں، مرد کو بھی عورت کو بھی، مئۃ جلدہ 100 کوڑے، 100 کوڑے لگانے ہیں۔ یہ سزا کہ یہ سزا ملے تو معاشرے سے بدکاری اور زنا ختم ہو جائے، معاشرہ پاک ہو جائے، اور یہ بلڈ صاف ستھرا ہو جائے معاشرے میں، یہ بدکاری اور ایڈز وغیرہ یہ ختم ہو جائیں۔ یہ اسلام میں پہلا قانون۔ اور ساتھ ہی فرمایا 100 کوڑے مارتے ہوئے کہیں ترس نہ آ جائے تمہیں، خبردار ترس نہ کھانا کسی کو۔ اگر تم میں ایمان ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، 100 سے 1 کم بھی نہیں کرنا اور 100 سے 1 اوپر بھی نہیں کر سکتے تم، خبردار۔ لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں خبردار نرمی نہ کرنا، جو حکم آیا ہے اسے صحیح نبھانا، صحیح سر انجام دینا اس کو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں ان کو سزا ملے وہاں سزا دینے والا جج بھی ہونا چاہیے، یعنی مومنین کی ایک جماعت وہاں موجود ہو، وہاں ڈی سی کو ہونا چاہیے، وہاں ایس پی کو ہونا چاہیے، وہاں تھانے دار کو ہونا چاہیے جس نے کیس بنایا ہے، یہ سارے ان کی موجودگی میں اور عوام کی موجودگی میں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ سزا ہے اس کی جو کنوارے ہوں، مرد یا عورت غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے، اور شادی شدہ اگر یہی کرتوت کریں، یہ بدکاری کریں، مرد ہو عورت ہو، انہیں رجم کیا جائے گا
संसार किया जाएगा, पत्थरों से मार दिया जाएगा, लेकिन सबूत हो तो तब या खुद इकरार करे या 4 गवाह पेश करे मौके के, फिर सबूत होगा और फिर उसे संसार किया जाएगा। ये भी तवातुर से मुतवातर हदीसों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ये रजम करना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये पहला कानून जी मुआशरे को पाक करने के लिए। दूसरा कानून और आया जी, मैं अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। दूसरा कानून ये है जी, फरमाया बदकार मर्द हो, जानी मर्द हो, बदकार मर्द हो तो लोगों शरीफ औरतों से निकाह का हक उसे न दो, मासूम और नेक औरतों से उसे हक निकाह न दो, कोई शरीफ औरत उसके निकाह में न जाए। जानी और बदकार मर्द के बदकारा औरत ही ढूंढो, कोई कंजरी ढूंढो, कोई ताइफर ढूंढो और वो उसके निकाह में, बदकार के निकाह में जानी चाहिए। या अल्लाह, शहर ही सारा शरीफों का है, बदकार तो कोई नहीं मिलता। मैं बदकार कोई नहीं मिलता तो फिर मुशरिका औरत से इसका निकाह कर दो। समझ रहे हो? ये कुरान है, जरा सूरह नूर देखना, ये दूसरा कानून है। अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका, कोई बदकार ढूंढे से भी बदकारा औरत नहीं पाता। निकाह तो जानी का जानियारी से होना चाहिए ना, जैसा ये जैसी वो, लेकिन अगर नहीं मिलती, ढूंढे से नहीं मिलती जानिया, तो फिर मुशरिका से इसका निकाह। मुशरिका कौन सी? गैरुल्लाह की नजरें देने वाली, गैरुल्लाह के चढ़ावे चढ़ाने वाली, यारियां देने वाली और खाने वाली, गैरुल्लाह की पुकारें करने वाली। फरमाया इससे उसका निकाह कर लो। और इसी तरह वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, कोई ऐसी बदकारा औरत है तो इस बदकारा औरत को किसी नेक मर्द के निकाह में न देना, बल्कि बदकार मर्द के निकाह में देना। और बदकार कहीं भी नहीं मिलता है तो फिर किसके निकाह में दे दो? मुशरिक के निकाह में दे दो। मुशरिक के निकाह में कौन मुशरिक? जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक बनाता है, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक बनाता है, अल्लाह का भी सजदा करता है, कब्र का भी सजदा करता है, अल्लाह की भी नजरों न्याज देता है, कब्र की भी नजरों न्याज देता है। फरमाया इस बदकारा को इसके निकाह में दे दो, मुशरिक के निकाह में दे दो। या अल्लाह, बात समझ नहीं आ रही, बदकारा और मुशरिका में क्या ताल्लुक? बदकार और मुशरिक की आपस में निस्बत क्या हो गई? ये जानी और वो मुशरिक, ये जानिया और वो मुशरिका। या अल्लाह, इनमें निस्बत क्या है? मेरे अल्लाह फरमाते हैं निस्बत यही है, ये बदकार मर्द जिसे जानी कहा जाता है, ये अपनी बीवी का हक किसी का और दे किसी और को रहा है, और बदकारा औरत हक खामद का और दे किसी और को रही है। इसलिए मुशरिक का भी यही हाल है, हक अल्लाह का होता है और लुटाता किसी और का है। ये दोनों में निस्बत है, ये भी एक का हक दूसरे को देता है, और ये मुशरिका भी अल्लाह का हक दूसरों को देते हैं। मुशरिका औरत ये अल्लाह का हक कब्र वालों को, कब्रों को देती है, उन्हें पुकार पुकार के, उनके सजदे करके, उनकी नजरें दे आके ये अल्लाह का हक लुटा रही है। और जानिया औरत भी तो अपने खावंद का हक लुटा रही होती है। और फिर मुशरिका भी कहती है जी मैं किसी गैर को तो हक नहीं दे रही ना, मैं गैरुल्लाह को नहीं, मैं तो औलिया उल्लाह को दे रही हूं, मैं तो सजदा औलिया अल्लाह का कह रही हूं, मैं तो अंबिया अल्लाह का सजदा कह रही। अल्लाह देने अल्लाह को लोग गैर नहीं, वो कहती है। और मुशरिक भी यही कहता है जी, ए अल्लाह तो गैर नहीं ने, ए ते अल्लाह दे सोने ने, अल्लाह दे मुकर्रब बंदे ने। शैतान दलीलें बदलाता है। और यही बात अगर वो जानिया भी कह दे अपने खामद को, मैंने हक तो तेरा लुटाया पर मैंने गैर को नहीं लुटाया, तेरा भाई था, तेरा कजन था,
تیرا چچا تھا، تیرا اپنا رشتہ دار تھا، تو کیا وہ غیرت مند خاوند برداشت کر لے گا؟ نہیں برداشت کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں نے سجدہ ولی کا کیا، اللہ تیرا ولی ہے، تیرا نبی ہے، اللہ بھی برداشت نہیں کرتے، کیونکہ یہ عبادت کا حق اللہ کا خاص ہے، اور وہ خاوند کا حق خاص ہے، اور خاوند پر بیوی کا حق خاص ہے، کسی طرف وہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اللہ کا حق بھی کوئی اور کسی کو نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ نے بڑے عجیب انداز سے دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ مومنوں پر تو یہ حرام ہے، مومن ان کے قریب نہ جائے، ان کی عادت بگڑ چکی ہے۔ عادت کیا بگڑی ہے جی؟ یہ حق کسی کا ہوتا ہے، دے کسی کو چھوڑتے ہیں، اور مومن تو اللہ کا حق اللہ کو دیتا ہے، ماں کا حق ماں کو دیتا ہے، بیٹی کا حق بیٹی کو دیتا ہے، بھائی کا حق بھائی کو دیتا ہے، بیوی کا حق بیوی کو دیتا ہے۔ مومن تو یوں ہوتا ہے نا، مشرک کا مزاج بگڑ گیا ہے، وہ اللہ کے حق غیروں کو دیتا ہے تو پھر باقیوں کے حق بھی دوسروں کو لٹاتا پھرتا ہے۔ یہ دوسرا قانون تھا۔ تیسرا قانون بھی سن لو جی، اجی ہے نیلا۔ تیسرا قانون جی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ بھی ہوں وہ پاک دامن عورتوں پر، نیک بیویوں پر الزام لگا دیں، ان پر بہتان باندھے۔ والذین یرمون المحصنات، اب الزام لگایا ہے تو 4 گواہ بھی لائیں نا۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، الزام لگایا پر 4 گواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ عزت بچی نا مومنہ، ان کو 80 کوڑے مارو۔ اولئک هم الفاسقون، یہ بڑے بے ایمان ہیں، یہ فاسق ہیں۔ یہ نیک بیوی تھی، یہ معصوم بیوی تھی، بے گناہ عورت تھی، اور بے گناہ عورت پہ یوں ہی الزام لگا دیا، شک کی وجہ سے یوں ہی شک پڑ گیا۔ میں ویکھیا جی گل پہ کر دی سی، تو کی ہو گیا؟ گل پہ کر دی سی تو پھر گل دا ہی گناہ ہویا نا۔ آگے اپنی طرف سے یوں الزام دھر دیا تو فرمایا 80 کوڑے، یا 4 گواہ لائے یا 80 کوڑے کھائے۔ 80 کوڑے اس کی سزا ہے، اور ساتھ دوسری سزا، اس کی کبھی بھی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ جتھے بھی گواہی دے اتھے آنکھ دے ہو اے بےمان ہے، انہیں جھوٹا الزام لایا سی کسی عورت دے ہوتے، بس یہ ثابت ہو جائے چل سونیا تیری گواہی کوئی نہیں۔ ہاں الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اب اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اب اس کی وہ شہادت قبول ہو جائے گی۔ اور بعض نے لکھا اس کے بعد بھی شہادت قبول نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ لگ گیا ایسے عورتوں کے حقوق، وہ ان کی حفاظت ہو گئی کہ یوں بھج کے دوڑ کے کوئی نہ ان پر الزام لگاتا رہے۔ پاک دامن بیویاں وہ باہر نکلی، مسیر جاندی پہ اسی تے اگوں کو بندہ مل گیا اور یہ الزام لگ گیا جی میں ویکھیا جی آپ کو کولوں لنگی جاندی سی۔ اگر یہ ڈر ہو کہ 80 کوڑے لگیں گے، سوچ سمجھ کے الزام لگائے گا۔ آگے جی چوتھا قانون بھی سن لیجئے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگا دیتا ہے، اے بتا کم ہوندا ہے نا خراب،
کوئی آدمی اپنی والذین یرمون ازواجہم اپنی بیویوں پر شک کر کے الزام لگا دیا جی، بہتان باندھ دیا جی، یہ بیٹا میرا نہیں ہے جی، یہ نطفہ میرا نہیں ہے، یوں بات کہہ ڈالی. قرآن فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، گواہ کوئی نہیں ہے، خود ہی گواہ ہے، خود ہی بات کہنے والا مدعی ہے، پر گواہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ فرمایا اس کا حل کیا ہے کہ یہ لعان کرے گا. لعان کیسے کہتے ہیں؟ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری بیوی پر میں نے الزام سچا لگایا ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو خدا کی لعنت ہونی چاہیے مجھ پر. یہ ایک دفعہ. اور پھر بیوی کھڑی ہو جائے گی قاضی کے دربار میں، اور قاضی کے سامنے وہ بھی شروع کر دے گی. وہ 4 مرتبہ کہے گی اللہ کی قسم اٹھا کے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں بے گناہ ہوں، یہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ کہے گی میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں اگر یہ میرا خامد سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو. اس کو کہتے ہیں لعان. اب جب قاضی کے دربار میں، قاضی کی عدالت میں یہ بات ہو جائے گی، یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے. بس یہی طلاق ہے، یہ تفریق ہو گئی ہے ان کے درمیان، ختم معاملہ ان کا. لیکن اب اس پر 80 کوڑوں کی سزا نہیں اور اس پر رجم کی یا 100 کوڑے کی سزا نہیں. لعان کی یہی سزا ہے کہ یہ آپس میں قسم اٹھائیں گے، اب اللہ ان سے بھگتے گا، وہ لعنتی بنے گا جھوٹا ہے، اور یہ خدا کے غضب کی مستحق بنے گی اگر جھوٹی ہے. انہوں نے عدالت میں یہ لعان کر دیا ہے. یہ 4تھا قانون بیان ہوا ہے. 4 قوانین کے بعد زجریں شروع ہو گئیں. اجے ہے تھوڑا جا وقت ہے، زجریں شروع ہو گئیں جی. پہلے وہ لوگ جنہوں نے سنا اور چپ ہو گئے، جواب نہیں دیا، پراپوگنڈا سنا اور پراپوگنڈے کا جواب نہیں دیا. قرآن مجید فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن کہتا ہے یوں کیوں نہیں ہوا ایسے، لولا کیوں ایسے نہیں ہوا کہ جب تم نے اپنے کانوں سے یہ الزام سنا تھا تو تم کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اماں عائشہ کے بارے کوئی بات زبان سے نکالیں، بلکہ تمہیں تو اسی وقت یوں کہنا چاہیے تھا. یوں کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ تو جس طرح شریکوں سے پاک ہے، عائشہ بھی اس طرح گناہ سے پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے. میں تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا، کیوں نہیں ایسا تم نے کہا. اور جنہوں نے ساتھ مل کے بات کہنی شروع کر دی تھی ان کے بارے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. فرمایا یوں کیوں نہیں ہوا جب لوگ کہتے پھرتے ہیں ہم عائشہ کے خلاف کوئی بات تو تمہاری زبانیں کھل جانی چاہیے تھی اور تم اچھا گمان کرتے یہ نبی کی بیوی ہے، یہ معصومہ ہے، یہ نیک ہے، لہذا تم تو فوراً زبان سے تردید کرتے. اور اگر تمہارے دل میں بات آئی ہے تو پھر 4 گواہ کیوں نہیں لائے تم نے؟ 4 گواہ پیش کرو نا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. 4 گواہ نہیں لا سکے تو پھر کون ہو تم؟ پھر یہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. یہ زجریں شروع ہو گئی ہیں، یہ تعدیدیں شروع ہو گئی. بلکہ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اور اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. تمہاری زبان تک، تمہارے کانوں تک بات پہنچے او
خامخواہ کا بہتان، گواہی ہے کوئی نہیں، ثبوت ہے کوئی نہیں، اور تم سنو تو فوراً برملا کا کرو یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ طوفان ہے، خبردار نہ ماننا نہ ماننا اور تردید کرنا جب تک کہ تمہارے پاس ثبوت نہ آ جائے، جھوٹے نہ بننا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا جاتا ہے، فرمایا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان زجروں کے بعد آگے 6 قوانین اور شروع ہو گئے ہیں۔ ان 6 قوانین کے بعد آگے دعوی توحید آ گیا، جس کی خاطر الزام لگتے ہیں۔ دعوی توحید کے ساتھ ہی 3 دلائل عقلیہ پیش کیے گئے ہیں اور 1 دلیل نقلی پیش کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں پھر 3 قوانین اور آ گئے ہیں، اور پھر آگے تقابل بین المومنین والمومنین، منافقین آ گیا، یہ ہے مومن، یہ ہے منافق، اور آخر میں نبی کا ادب لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اور ابن عباس کو دیکھ لیجئے، اور بھی جس تفسیر کو مرضی دیکھ لیجئے، وہاں لکھ رہا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا تقولوا یا محمد بل قولوا یا رسول اللہ بل قولوا یا نبی اللہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں یا محمد کر کے نہ پکارا کرو، نام لے کے نہ پکارا کرو، بلکہ یا رسول اللہ، آپ کا عہدہ ذکر کیا کرو، آپ کی صفت کا تذکرہ کیا کرو، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی جو رسول اللہ کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور اب اگر کوئی بندہ کہنا چاہے اب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کے نہیں کہ اے بیٹھے نے تو میں کہنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حاضر ناظر کا عقیدہ کرے گا تو پھر شرک بن جائے گا۔ حاضر ناظر کا عقیدہ نہ رکھے، حاضر ناظر اللہ ہے، اور یوں اپنے وظائف میں یا کسی چیز میں یا رسول اللہ کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا محمد کہنا گناہ اور بے ادبی اور گستاخی بن جاتی ہے۔ یا محمد کہنا ہے تے انہاں نجدیاں سڑدیاں رہنا، انہاں کادے واسطے سڑنا ہے؟ جڑا نبی دا گستاخ ہوئے سڑنا تے انہیں نا، جڑا بے ادبی تے گستاخی پہ کردا ہوئے۔ اللہ سانو نبی دا ادب و احترام دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔